اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ؟ Have you not considered, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how your Lord dealt with companions of the elephant? أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ? Did he not make their plan into misguidance? وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, and he sent against them birds in flocks. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ, striking them with stones of hard clay. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, and he made them like eaten straw. سورۃ الفیل، اس کا مطلب ہے ہاتھی، ایلیفنٹ انگلش میں کہتے ہیں۔ تو اس کا اردو میں ترجمہ کرنے سے پہلے آج ہم ایک حدیث پڑھیں گے، اور یہ حدیث ہے سنن ترمذی میں۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، اور اس کے بعد فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھتا ہے۔ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ دنیا کی تمام کتابوں میں سے افضل اور اعلیٰ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ایسی اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دین اسلام کی سب سے اہم کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید، جس میں اسلام کے متعلق احکامات کا ذکر ہے، اسلامی دستور اور قوانین کا ذکر ہے۔ تو اسلام کی سب سے بہترین کتاب، اور جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ اور یہ اس کا بہت بڑا شرف ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام۔ جب کوئی انسان اس کو پڑھتا ہے تو وہ ذرا سوچے اور فکر کرے کہ میں کس کو پڑھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ اللہ رب العالمین جو انسان کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس انسان کو پانی کے ایک قطرے سے مضبوط انسان بنا دیا، تو وہ اس رب کی کتاب کو پڑھنے والا ہے اور اس اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ رہا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ڈائجسٹ ہوں، کہانیوں کی کتابیں ہوں، سائنس کی کتابیں ہوں، مختلف لٹریچر ہو، مختلف زبانوں میں مختلف لکھی ہوئی کتابیں ہیں، وہ جتنی بھی آپ پڑھیں گے اس سے آپ کو دنیاوی مفاد مل سکتا ہے، شاید آپ کو کچھ ایکسپیرینس ہو جائے، کوئی آپ کو تجربات مل جائیں، کوئی فائدے کی چیزیں مل جائیں، لیکن وہ سب کچھ جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنا بھی نالج اور علم ہے، وہ لوگوں کا تیار کردہ ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی اتھینٹک کتاب ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور اس کو پڑھنے پر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ باقی جو عام کتابیں ہیں ان کو پڑھنے پر ثواب نہیں ملتا۔ تو فرمایا کہ اس کا اگر کوئی شخص ایک حرف پڑھتا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو شخص کتاب اللہ کا، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، فلہ الحسنہ، تو اس کو نیکی ملے گی۔ اس کو کیا ملے گا؟ ریوارڈ، نیکی ملے گی۔ اور پھر ایک حرف کے پڑھنے پر ایک نیکی نہیں ملے گی، فرمایا والحسنۃ بعشر امثالها، اللہ رب العالمین اس کو بڑھا دیتے ہیں کہ وہ ایک نیکی 10 گنا بن جاتی ہے، اور انسان کو ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟
10 نیکیاں ملیں گی۔ اور پھر حرف کی بھی اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی۔ دیکھیے کتنا شرف ہے اس کتاب کا، جو شخص قاری ہے یا جو اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حرف پہ یہ نہیں ہے کہ الف لام میم، یہ کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں۔ فرمایا کہ یہ ایک حرف نہیں ہے، لا اقول الف لام میم حرف، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف ایک علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے، یعنی جو شخص اس کو پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ ثواب کمانے کا اور نیکیاں حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں ان سب کے گھروں میں یہ کتاب موجود ہے، لیکن کمی اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمیں پڑھنے کے لیے اور کتابیں میسر ہیں، کہانیوں کو پڑھا جاتا ہے، ڈائجسٹ کو پڑھا جاتا ہے، اخبار کو ہم پڑھ لیتے ہیں، دنیا کی کیا خبر ہے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کچھ مزید ٹائم بچ جائے، بلکہ بچنے سے پہلے ہی آج یہ روٹین بن چکی ہے کہ موبائل کو کھول کر سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، کچھ میسیجز پڑھے جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ بار بار دیکھا جاتا ہے کیا میسیج آیا ہے، کیا پیغام آیا ہے، اور انسان اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ایک تڑپ ہے، ایک جستجو ہے، کوئی نئی چیز مجھے ملے گی۔ لیکن جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے پیغام آیا ہے اس کے لیے ہماری جستجو اور کوشش نہیں ہے۔ کبھی انسان رات کو سوئے ہوئے اسے فکر ہو کہ میں قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھ لوں یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ لوں اور سمجھ لوں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے مجھے کیا میسج دیا ہے، کیا پیغام ہے، کم ہی مسلمان ایسا کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہماری توجہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے دین ہماری زندگیوں سے غائب ہوتا جا رہا ہے اور ہماری محبت دنیا کے لیے بڑھتی جا رہی ہے اور دینی کاموں کی طرف اور کتاب اللہ اور قرآن مجید کی طرف ہماری محبت کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو ترجیح نہیں دی۔ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ترجیح نہیں دیں گے، تو اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اب ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورت کا نام ہے سورۃ الفیل، اور یہ سورت کہاں پہ نازل ہوئی؟ مکی ہے یا مدنی؟ مکی سورت ہے۔ تو فیل یہ لفظ ہے، فیل، فیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھی کو، ایلیفینٹ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ فیل۔ تو فیل یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا اصحاب فیل کا، اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا۔ وہ واقعہ اس طرح تھا کہ یمن کا حکمران، اس کا نام کیا تھا؟ ابرہہ، ابرہہ اس کا نام تھا۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ بیت اللہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کے لیے بھی آتے ہیں، عمرے کے لیے بھی آتے ہیں، تو اس نے یہ کہا کہ میں یمن میں ایک چرچ بنا رہا ہوں، ایک گرجا بنا رہا ہوں، ایک کلیسا بنا رہا ہوں کہ لوگ وہاں پر مکہ میں نہ جایا کریں اور یہاں پر آیا کریں عبادت کے لیے۔ تو اس نے یہ پلاننگ کی، چنانچہ اس نے ایک بڑا کلیسا بنایا۔ عرب کے لوگ اگرچہ وہ بت پرست تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تھی اور انہی کی نسل میں سے یہ عرب لوگ چل رہے تھے، تو ان کے اندر بیت اللہ کی محبت موجود تھی، اس لیے بیت اللہ کی طرف لوگ آتے اور وہاں آ کر عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ تو جب انہیں یہ پتا چلا کہ ابرہہ نے یہ کام کیا ہے کہ لوگوں کی توجہ اس گھر سے ہٹانے کے لیے یمن میں ایک کلیسا تیار کر دیا ہے، تو عرب کا کوئی بندہ گیا رات کو اور اس نے اس کلیسے میں گندگی ڈال دی۔ جب ایسا ہوا تو ابرہہ کو بڑا غصہ آیا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں اور تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ تو ابرہہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اور یہ کلیسا تیار کیا ہے، اور اس کا پروگرام یہ تھا کہ لوگ ادھر آ جائیں، لوگوں کی توجہ بیت اللہ کی طرف سے ہٹ جائے، کعبہ سے ہٹ کر لوگ ادھر آ کر عبادت کریں۔ تو جب اس نے ایسا کیا تو اس کو غصہ آیا اور اس نے ایک لشکر تیار کیا، اور لشکر تیار کر کے اس نے مکہ میں جا کر بیت اللہ کو اور کعبہ کو گرانے کی ایک پلاننگ کی، اور پھر اس نے یہ کیا کہ اپنے ساتھ بڑے بڑے ہاتھی بھی ساتھ لے آیا،
اور 60,000 کا، تاریخی روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 60,000 کا یہ بڑا لشکر تھا، اور اس نے یہ طریقہ کیا کہ میں جا کر بیت اللہ کو گرا دوں گا۔ اب عرب کے لوگوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے، وہ لڑے لیکن ان کو شکست ہوئی، تو آخرکار یہ مکہ کی سرزمین میں پہنچ گیا۔ وادی محصر اس جگہ پر جب پہنچا تو اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھیوں کو روک دیا۔ اب اس سے آگے اس کے ہاتھی نہیں بڑھ رہے تھے، آگے جانے کو تیار نہیں تھے، یہ ہاتھیوں کو آگے بڑھاتا لیکن ہاتھی آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس پر ایک عذاب بھیجا۔ وہ عذاب کیا تھا کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ رب العالمین نے پرندوں کی ڈیوٹی لگا دی، اور سمندر کی طرف سے پرندوں کے گروہ در گروہ، جوک در جوک پرندے آئے، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، چھوٹے چھوٹے پتھر، سنگریزے جو مٹی کے بنے ہوتے ہیں، اور مٹی جب پکتی ہے اور پتھر بنتا ہے تھوڑے سخت قسم کے، اس طرح کے سنگریزے تھے، کنکریاں تھیں، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک اس نے اپنی چونچ میں اور 2 اپنے پاؤں میں ان کو پکڑ لیا، اور آ کر ان سنگریزوں کو ان کے اوپر گرانا شروع کر دیا۔ وہ کنکری جس آدمی پر گرتی تھی تو وہ آدمی اس طرح سے ہو جاتا تھا کہ اس کا ہر عضو اس سے جدا ہو جاتا، ہر عضو اس سے گرنا شروع ہو جاتا، اور پھر ہاتھی پر لگتے تو ہاتھی بھی وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ تو یہ لوگ وہاں پر اس طرح سے ہلاک ہو گئے۔ کچھ لوگ ان میں سے بچ گئے، اور پھر بعد میں کچھ بھاگ نکلے، لیکن وہ راستے میں یمن جانے سے پہلے ہی فوت ہو گئے، اور کچھ لوگ 1-2 آدمی ایسے تھے کہ جو بچ گئے تھے، اور بعد میں وہ نابینے ہو گئے اور اپاہج ہو گئے، اور اس طرح بڑھاپے کی عمر میں انہیں بھی اس طرح سے بری موت کا سامنا ہوا۔ اور ابرہہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ پھر وہاں سے اس کو یمن لے جایا گیا، اور جب یہ یمن گیا تو اس کا ہر عضو اس سے علیحدہ ہو رہا تھا، اور پھر یمن میں جا کر یہ بھی فوت ہو گیا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی، کعبہ کی حفاظت کی، اور پرندوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ انہوں نے پتھر لا کر، وہ کنکریاں لا کر ان پر پھینکی، اور اللہ رب العالمین نے اس گھر کی، کعبہ کی حفاظت کی، کیونکہ یہ وہ گھر ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، تو یہ اللہ کا گھر تھا، اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کی۔ ترجمہ دیکھیے، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ ترا رویت سے ہے، کہتے ہیں نا رویت ہلال، مطلب کیا ہے؟ چاند کو دیکھنے کی کمیٹی۔ تو ترا کا مطلب ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل، کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسے، فعل کیا اس نے، کیف فعل کیسے کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ صاحب ایک کو کہتے ہیں اور اس کی جمع کیا ہے؟ اصحاب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے والے، یعنی ہاتھی والے جو لوگ تھے ان کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا ہے، کیا آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے؟ تو کیا خیال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسی سال یہ واقعہ پیش آیا، یعنی یہ واقعہ ہو چکا تھا، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، لیکن وہ سال ایک ہی تھا، اور اس کے بعد 40 سال گزر گئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی، اور پھر سورہ فیل 45 سال آپ تقریباً کر لیں تو اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ اتنا مشہور تھا عرب میں کہ وہ لوگ جانتے تھے اس کو، 45 سال کے بعد بھی وہ لوگ جانتے تھے کہ ابرہہ آیا تھا، ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا، مکہ میں بیت اللہ کو ڈھانے کی غرض سے آیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس پر عذاب نازل کیا تھا۔ تو یہ تمام عرب میں یہ واقعہ معروف تھا، تو اس لیے فرمایا الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ترا کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے جانا نہیں ہے؟ تو اس قدر وہ لوگ اس کو جانتے تھے کہ گویا کہ یہ واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا ہے، تو اس لیے یہ لفظ استعمال کیا الم ترا۔ تو رویت کا مطلب اور اس صیغے کا مطلب بسا اوقات تعلم بھی ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا انگلش میں ترجمہ کیا گیا ہے ہیو یو ناٹ کنسیڈرڈ، ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے نہیں جانا؟ ہمیشہ یہی مطلب نہیں ہوتا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا،
مطلب یہ کہ کیا آپ نے جانا نہیں ہے اس واقعے کو؟ کیا آپ کو اس واقعے کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ اور اس لفظ سے بعض لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔ کیسے غیب جانتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے دیکھا تھا، تو لہٰذا اللہ کے رسول غیب جانتے تھے، ان کو پتا تھا پہلے سے۔ جبکہ وہ لوگ اس آیت کو بھی اور قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھ نہیں سکے۔ ہمیشہ اس لفظ کا مطلب دیکھنا ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ جاننا بھی ہوتا ہے۔ اور صحیح البخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شاگرد ہیں مجاہد، مفسر ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد علم تعلم ہے، کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے جانا نہیں ہے؟ اور قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مثال ہے سورہ یاسین میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ کیا انسان نے دیکھا نہیں ہے؟ اولم یر الانسان، یرا کا مطلب ہوتا ہے وہ دیکھنے والا، اور ترا کا مطلب ہوتا ہے تو نے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اولم یر الانسان، کیا انسان نے دیکھا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے کس سے؟ نطفہ سے۔ فاذا هو خصیم مبین، اور اچانک وہ جھگڑالو، واضح جھگڑالو بن گیا۔ تو صیغہ کون سا استعمال ہوا کہ کیا انسان نے دیکھا نہیں ہے؟ تو کیا خیال ہے، کوئی انسان اس نے دیکھا ہے کہ اس کی پیدائش نطفے سے ہو رہی ہے؟ کسی انسان نے نہیں دیکھا۔ مطلب کیا ہے کہ کیا انسان نے جانا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک حقیر قطرے سے اس کی پیدائش کی ہے، اور آج یہ اکڑتا ہے، آج یہ جھگڑا کرتا ہے، حق کو ٹھکرا دیتا ہے، تو کیا انسان نے جانا نہیں ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو رویت والا لفظ ہے، اس کا مطلب جاننا بھی ہوتا ہے، ہمیشہ دیکھنا ہی اس کا مطلب نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، انسان فوت ہو جائے کیسے وہ زندہ ہوگا۔ ایسی مثالیں جو مخلوق کے لیے پیش کی جاتی ہیں، ایسی مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور وہ بھول گیا ہے اپنی خلقت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے اس کو پیدا کیا ہے۔ پانی کے قطرے سے کوئی بھی انسان بن سکتا ہے؟ کوئی مخلوق پانی کے قطرے سے کوئی بندہ بنا سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی بشر، کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان پانی کا ایک قطرہ اس سے انسان بنا دے؟ نہیں بن سکتا۔ لیکن اللہ فرماتے وہ ناسیہ خلقہ، یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے پانی کے ایک قطرے سے اس کو مضبوط انسان بنا دیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ کیسے وہ زندہ کرے گا، وَهِيَ رَمِيمٌ، کیسے ہڈیوں سے زندہ کرے گا، حالانکہ وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا ہے تو وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ نے جانا نہیں ہے، اللہ کے رسول آپ کو اس واقعے کی خبر نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، علم یجعل، کیا نہیں کر دی، کیدہم، ان کی تدبیر، یعنی ان کی جو پلاننگ تھی، ان کی جو تدبیر تھی، ان کا جو ارادہ تھا کہ ہم نے بیت اللہ کو گرانا ہے، جس ارادے سے وہ آئے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کر نہیں دیا؟ فی تضلیل، گمراہی میں، اسی سے لفظ ہے دلالت، یعنی اس کو بیکار کر دیا، جو ان کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، تو ان کو اللہ رب العالمین نے بھٹکا دیا اور وہ اپنے پروگرام کو اور اپنی پلان کو پورا نہیں کر سکے۔ تو کیا اللہ نے کر نہیں دیا ان کے مکر کو، ان کے ارادے کو، ان کی پلاننگ کو فی تضلیل، بیکار اور ضائع نہیں کر دیا؟ اور کیسے ضائع کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ، اور بھیجا، علیہم، ان پر، طیرن، پرندے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا بھیجے؟ پرندے بھیجے۔ اور صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح البخاری میں کہ اللہ رب العالمین نے فیل والوں پر پرندے بھیجے اور اپنا لشکر بھیجا، جس کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے لیے گئے تو راستے میں آپ کی اونٹنی رک گئی، اونٹنی آگے نہیں بڑھ رہی تھی،
تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس قصوہ کو کیا ہو گیا ہے، اس اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے، یہ آگے نہیں بڑھ رہی، آگے نہیں چل رہی، تو یہ رک گئی ہے اور اڑ گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ رکتی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو روکا ہے حبسہ حابس الفیل، کہ اللہ وہ رب العالمین جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا، اسی اللہ نے میری اونٹنی کو آگے جانے سے روک دیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے راستے کو چینج کیا تھا، تبدیل کیا تھا۔ تو یہ فیل کا واقعہ یہ مشہور تھا اس وقت اور سب جانتے تھے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ نے بھیجے ان پر طَيْرًا، پرندے، ابابیل، ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جوک در جوک، جماعت کی شکل میں، گروہ کی شکل میں۔ اور یہ لفظ بولا جاتا ہے گھوڑے جب بہت زیادہ ہوں اور اسی طرح پرندے زیادہ ہوں تو ان پر یہ لفظ بولا جاتا ہے ابابیل۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خاص پرندہ تھا جس کا نام کیا تھا، ابابیل، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ابابیل کا جو مطلب ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت در جماعت، گروہ در گروہ۔ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے، پرندے کا نام نہیں بتایا، کوئی بھی پرندہ تھا، چڑیا کی طرح کا پرندہ ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو بھیجا۔ ابابیل ایک نہیں تھا بلکہ جماعت در جماعت اور گروہ در گروہ وہ پرندے آئے، اور ان نے آ کر اوپر سے وہ کنکریاں برسائی، پتھر برسائے، جس کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ وہاں پر ہی ہلاک ہو گئے۔ تو ابابیل کا مطلب کیا ہے؟ جوک در جوک، جماعت در جماعت اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے جھنڈ کی شکل میں۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم کا مطلب ہوتا ہے رمی، رمی کہتے ہیں نا، اور عربی میں بھی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں رمی الجمار۔ جب حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو رمی کرتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ کنکری پھینکتے ہیں، اور رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان القوۃ فی الرمی، فرمایا کہ قوت کو اپنی قوت کو تیار رکھا کرو، اور نشانہ لگانے میں، تیر اندازی کرنے میں، رمی کرنے میں یہ قوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو رمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، اسی سے لفظ ہے ترمیہم، پھینکا انہوں نے، ان پرندوں نے پھینکا کس چیز کو؟ بحجارۃ، پتھر کو، حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، حجر بھی پتھر کو کہتے ہیں، بحجارۃ، تو پھینکا انہوں نے وہ پتھر، من سجیل، جو کچی مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ اس کو کہتے ہیں، فارسی کا شاید لفظ ہے سنگ و گل، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کی تفسیر ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سنگ و گل تھے۔ وہ پتھر جب کوئی لاوا نکلے اور پہاڑ کو آگ لگ جائے تو سائڈ پہ جو پتھر جل کر چھوٹے چھوٹے وہ سنگریزے باقی رہتے ہیں، تو اس طرح کے پتھر تھے وہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجیل۔ تو اس طرح کے سنگریزے اور اس طرح کی ٹنکریاں ان پرندوں نے اپنی چونچ میں لی اور جا کر اس لشکر کے اوپر ان کو گرا دیا، پھینک دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکی ان پر وہ کنکریاں جو سنگ و گل یا سنگریزے تھے یا کچی مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ فجعلہم کعصف مأکول، فجعلہم، اور کر دیا ان کو، ان لوگوں کو کیسے کر دیا؟ کعصف مأکول، ایسے غلے کی طرح جو کھایا ہوا ہے۔ معقول کا مطلب ہوتا ہے کھایا ہوا، اور عصف کہتے ہیں وہ چھلکا جس سے بیج نکل جائے، بیج نکلنے کے بعد وہ چھلکا بچ جاتا ہے، اور وہ جو چھلکے ہوتے ہیں یا سٹے ہوتے ہیں تو وہ کس کو دیے جاتے ہیں؟ جانوروں کو، ٹھیک ہے۔ جانور کیا کرتے ہیں؟ جانور اس کو کھاتے ہیں، اور کھاتے کھاتے کچھ ان کے منہ سے نیچے بھی گر جاتا ہے، اور جب نیچے گر جاتا ہے تو پاؤں میں روند دیتے ہیں، روند کا جو شکل بنی ہوتی ہے تو اس طرح کی ان کی حالت ہوگی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ معقول، کھایا ہوا، جب جانور اس غلے کو کھا لیتا ہے تو اس کے بعد وہ پاخانہ کرتا ہے، لیت، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ اس طرح کی ان کی حالت ہوگی، یعنی کھایا ہوا وہ جو غلہ ہے یہ صورت ان کی بن گئی۔ تو یہ دونوں معنی ٹھیک ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنے ہی شائستہ انداز میں یہ لفظ استعمال کیا، کعصف مأکول، یعنی لید نہیں بول دیا، بلکہ کیا فرمایا کہ کھائی ہوئی چیز، وہ جو کھا کر جو فضلہ ہے، تو اس طرح کی ان کی حالت بن گئی تھی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کھاتے ہیں جانور، کھانے کے بعد جو ان کے منہ سے گر جاتا ہے اور پھر اس کو پاؤں میں روند دیتے ہیں، اور پاؤں میں روندنے کے بعد اس کی جو کیفیت ہو جاتی ہے، اس طرح کی ان لوگوں کی کیفیت ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ذلیل و خوار کر دیا۔
تو یہ سورۃ الفیل ہے، اور اس سے یہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم پر عذاب بھیجے تو اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور بیت اللہ کا شرف بھی اس سے واضح ہوتا ہے کہ کعبہ کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کی، حالانکہ اس وقت وہ لوگ وہاں پر بت بھی موجود تھے، وہ مشرک تھے، لیکن اس گھر کی عزت تھی، اس گھر کا شرف تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس گھر کو نقصان نہیں پہنچنے دیا اور نقصان سے اس گھر کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ تو جب وہاں پر اللہ ہی کی عبادت ہو اور موحد لوگ موجود ہوں تو پھر اس گھر کو کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے پہلے سے کوشش کی، لیکن وہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا جس کا مقابلہ کرنا اب ان لوگوں کے بس میں نہیں تھا۔ تو تاریخی روایات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ گھاٹیوں میں چلے گئے، پہاڑوں پہ چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کر، ہم تو حفاظت کرنے سے قاصر آ چکے ہیں کہ یہ ہم پر غالب آ جائیں گے تو اب ہمارا بس نہیں چلنے والا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر اس طرح سے یہ عذاب بھیجا اور پرندوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ ان کو ہلاک کر دو۔ تو جو اللہ کا باغی ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کی کھلی بغاوت کرتا ہے اور اللہ کی کھلی نافرمانی کرتا ہے تو اسے توبہ کر لینی چاہیے، ڈر جانا چاہیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو جب بھی انسان کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اس کے ذہن میں یہ چیز آ جانی چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو مجھے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے آج دنیا میں کس قدر اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان اللہ کا باغی بن چکا ہے، اللہ کی بغاوت بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی دے رہے ہیں، اس کو کھانے کو بھی مل رہا ہے، اس کی آکسیجن اور سانس بھی چل رہی ہے، اس کا جسم بھی مضبوط ہے، سب کچھ اس کو مل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اتنا کچھ مجھے مل چکا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں، کہ مجھے دنیا کا مال و متاع مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، میں جو مرضی نافرمانی کرتا رہوں، جیسے مرضی میں اللہ کی بغاوت کرتا رہوں، اللہ کے احکامات کو پیسے پوش ڈالتا رہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے تو تبھی مجھے نعمتیں مل رہی ہیں۔ یہ دنیا کا مال ہے، اللہ رب العالمین اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کر دیتے ہیں، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے پھر وہ عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں ڈر جانا چاہیے، کانپ جانا چاہیے۔ تو اس صورت میں جو ایک یہ واقعہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے بھی اس میں بے شمار عبرتیں ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنا یا اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے ساتھ مقابلہ آج کے دور میں کیسے ہو رہا ہے۔ سود خوری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو انسان سود کھاتا ہے وہ کس سے جنگ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اس نے اعلان کر دیا ہے۔ اور اسی طرح فحاشی اور بدکاری کا ارتکاب کرنا، یہ اللہ کی حدود کو پھلانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں انسان اس کو پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ان حدوں کو پھلانگے گا کیا خیال ہے وہ کامیاب ہو سکے گا؟ یہ دنیا کی زندگی ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہے، وہ اس کو ڈیل ملی ہوئی ہے، اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، اور وہ اس مہلت میں آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ انسان کے جسم کا ہر ایک عضو اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس کا ایک عضو بھی شل ہو جائے یا اس سے علیحدہ ہو جائے اس وقت اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب کتنا شدید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر پکڑنا چاہیں تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی انسان کی ایک رگ پکڑ لی جائے نا، اس کا پورا جسم تڑپنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے غفور اور رحیم ہونے کا جہاں پر تذکرہ ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کے جو عذاب ہیں ان کو بھی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے، اور اللہ سے رحمت کی امید بھی ہو اور اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو اور جنت کی تمنا بھی ہو۔ اس طرح سے اللہ کی عبادت اور بندگی کی جائے، اور انسان دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھے کہ کہیں مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت نہ ہو جائے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رحمتیں نچاور کرتا ہے تو برکتوں سے دامن